کہ ان کے یہاں اصول یہ ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ امام بنتا ہے، اصول یہ ہے، اس میں باقاعدہ نصوص موجود ہیں۔ تو علی زین العابدین جو ہے وہ حضرت حسین کے بڑے بیٹے نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے کس طرح جو ہے اولاد میں امامت کا کنسیپٹ رہا یا کیسے آگے منتقل ہوئی؟ بیسیکلی تو نجیب الطرفین سادات یہ تھے، حسنی تھے، اس لیے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نسب اعلیٰ ہے تو امامت کی مستحق ہم ہیں۔ دوسری طرف وہ مطلب میدان کارزار میں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فقہ اور اس طرح کے معاملات ہیں اس پہ ہماری دسترس زیادہ ہے۔ جی السلام علیکم، آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو حافظ صاحب، ہم نے جو بات کر لی ہے اب تک، وہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو کانسیپٹ رہا ہے امامت کا، اس پہ ہم نے کچھ بات کر لی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے کس طرح جو ہے اولاد میں امامت کا کانسیپٹ رہا یا کیسے آگے منتقل ہوئی، تو اس پہ ہم آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ کیجیے۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضرت حسین کے جو بیٹے تھے جو بعد میں امام بنے، علی زین العابدین، لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ ہم نے کچھ نصوص دیکھی تھیں اہل تشیع کی کتابوں سے، بعد میں ہم دوبارہ بھی اس کے اسکرین شاٹ وغیرہ دکھا دیں گے، کہ ان کے یہاں اصول یہ ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ امام بنتا ہے، اصول یہ ہے، اس میں باقاعدہ نصوص موجود ہیں۔ تو علی زین العابدین جو ہے وہ حضرت حسین کے بڑے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں یہ بات بہت اہم ہے۔ اس کو ہم ان کی کتابوں سے اگر دیکھنا چاہیں نا، یہ ہمارے سامنے کتاب ہے، وہی بحار الانوار، یہ حصہ 2 میں، ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حالات کے بارے میں، ٹھیک ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، خود انہوں نے ہی جو ہے وہ اس کا ترجمہ وغیرہ شائع کیا۔ اچھا، یہاں پہ کیا بات ہے 157 پیج پہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک علی اکبر ہیں جو کربلا میں شہید ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام ہرہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی تھا، اور بھی نام آتا ہے لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کی وہ اولاد تھی۔ دوسرے جو ہے وہ علی الاوسط ہیں جنہیں امامت پہنچی، یہ منجھلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے علی الاصغر ہیں، اور ان دونوں صاحبزادوں کی والدہ شہر بانو تھیں۔ دونوں مطلب اوسط اور اصغر؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کتاب کا حوالہ ہے کشف الغمہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 10 اولادیں تھیں، 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں، علی اکبر، علی اوسط وہی سید الساجدین ہیں، اور علی اصغر، ٹھیک ہے، 3 آ گئے نا، علی اکبر، علی اوسط، سید الساجدین یعنی علی زین العابدین، ٹھیک ہے۔ ایک اور کتاب کا حوالہ ہے کہ آپ کے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، علی اکبر جو شہید ہوئی ہے، اور علی اوسط سید الساجدین امام ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے پیج پہ آپ چلے جائیں تو اس میں بھی ہے، صحیح یہ ہے کہ حضرت کے 3 فرزندوں کا نام علی تھا اور امام زین العابدین منجلے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین بڑے نہیں تھے، بڑے سے چھوٹے تھے۔ ہاں، بڑے تو تھے علی اکبر بڑے تھے، تو ان کو تو آپ نے امام نہیں بنایا۔ اس پہ ہم آگے چل کے پھر گفتگو کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات تھیں، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال اس کو ہم چھوڑیں۔ اس کے بعد علی زین العابدین کے جو بیٹے تھے محمد الباقر۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ الکافی کی روایت کہتی ہے کہ محمد الباقر بھی بڑے نہیں تھے علی زین العابدین کی اولاد میں سے، یہ بھی بڑے نہیں تھے۔ الکافی میں ایک روایت ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ روایت ہمارے سامنے الکافی کی، یہ پیج نمبر 376، کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ سے پوچھا، ٹھیک ہے، کس سے؟ یعنی امام محمد الباقر سے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ کلام کرتے ہیں امامت امام محمد باقر علیہ السلام میں، محمد الباقر کی امامت میں لوگ کلام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امامت کیوں کر تجاوز کر گئی اس شخص سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کے باپ کی اولاد میں سے سب سے بڑا تھا۔ امام باقر کے والد کی اولاد میں سے جو سب سے بڑا تھا، اس سے امامت تجاوز کر کے امام باقر کو کیوں ملی، اور کیوں پہنچی اس کی طرف جو سن میں چھوٹے تھے؟ تو امام باقر بھی بڑے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو
کہنے کا مقصد یہ، اس پہ ہم تفصیل سے بحث کریں گے کہ اہل تشیع کے ہاں امامت کے جتنے اصول ہیں، ہر اصول کو آپ دیکھیں گے کئی مقامات پہ توڑا گیا ہے. تو اس کے بعد آپ کیسے قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جی امامت کا کانسیپٹ جو ہے یہ کوئی قطعی ہے؟ کیسے آپ اس میں سرٹینٹی لا سکتے ہیں؟ ایک اصول آپ قائم کرتے ہیں کہ جی امام جو ہے وہ بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے باپ کی اولاد میں سے بڑا ہوگا، پھر ہر جگہ اسی کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اصول یعنی قائم رہنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے نا. پھر ایک اصول نہیں ہے، ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ 10 اصول ہیں، 10 میں سے ہر اصول کو توڑا ہوا ہے. ہر اصول کو ہی توڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ وہ فاطمی ہو یا وہ علوی ہو، بہت ساری جگہوں پہ، وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. خیر بہرحال ابھی تو ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ زیدیہ کا جو کانسیپٹ تھا امامت کا، علی زین العابدین کے 2 بیٹے تھے. محمد الباقر بڑے تھے، سب سے بڑے نہیں تھے لیکن یہ بڑے تھے، ٹھیک ہے، حضرت زید سے بڑے تھے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، علی زین العابدین تو ام الولد ہے نا، شہر بانو اس کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی نجیب الطرفین سید نہیں ہے علی زین العابدین. اچھا، حسنی جو ہے وہ نجیب الطرفین سید تھے. جیسے یہ حسن الرضی جو ہے نا، حسن الرضی، ہم نے کہا تھا کہ ان کی جو بیوی تھی وہ کون تھی؟ فاطمہ بنت حسین. فاطمہ بنت حسین، صحیح ہے، یعنی وہ ہاشمی خاندان میں سے. یعنی عبداللہ الکامل جو ہیں، عبداللہ الکامل جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی والدہ جو ہے وہ فاطمہ بنت حسین ہے، ٹھیک ہے، اور والد ان کے حسن بن حسن ہے. تو بیسیکلی تو نجیب الطرفین سادات یہ تھے، حسنی تھے. اس لیے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نسب اعلیٰ ہے تو امامت کی مستحق ہم ہیں. وہاں لونڈیوں کی اولاد آ گئی ہے، یہ باقاعدہ یہ لوگ کہتے تھے، یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی مل جاتی ہیں. وہاں جو خون میں لونڈیوں کی اولاد کی جو ہے وہ ملاوٹ آ گئی ہے، تو وہاں جو نسل ہے وہ خالص نہیں رہ گئی، تو امامت وہاں نہیں ہو سکتی. تو حسنیوں کا یہ بھی ایک دعویٰ تھا. تو اچھا خیر بہرحال حضرت حسین کی جو اہلیہ تھیں شہر بانو، ان سے علی زین العابدین پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن علی زین العابدین سے پھر آگے جو محمد الباقر پیدا ہوئی ہے نا، تو یہ محمد الباقر نجیب الطرفین سید ہے، یہ نجیب الطرفین ہے، ٹھیک ہے. لیکن زید جو ہے ان کو کہتے ہیں جی یہ ام الولد ہے. اچھا، یہاں پہ آ کے ام الولد بنا دیتے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ جو زید ہیں اور محمد الباقر ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں، یعنی باپ کے اعتبار سے بھائی ہیں نا، مائیں ان کی جدا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللاتی بھائی ہیں. ہاں، اللاتی بھائی ہیں. تو حضرت زید جو ہے ان میں اختلاف ہو گیا، اور محمد الباقر میں، 2 بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. محمد الباقر نے بھی جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کیا، محمد الباقر بن زین العابدین، اور زید بن علی زین العابدین نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. ان دونوں نے امامت کا دعویٰ کیا. زید سے پھر آگے زیدیہ فرقے بنے، زیدیہ فرقہ جن کو آج کل حوثی کہتے ہیں، یمن میں جن کی حکومت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ لوگ جو ہیں یہ حضرت علی کو بھی امام مانتے ہیں، حضرت حسن کو بھی، حضرت حسین کو بھی، حضرت حسن الرضی کو بھی، پھر اس کے بعد زید بن علی کو بھی امام مانتے ہیں، پھر اس کے بعد نفس زکیہ کو بھی، ان سب کو امام مانتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے یہ منصوص من اللہ نہیں ہوتی، یہ واجب علی الناس ہے. تو جو نفس زکیہ تھا وہ اہل بیت میں سے تھا؟ نفس زکیہ تو خود عبداللہ الکامل کے بیٹے ہیں نا، وہ ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ الکامل کے یعنی جو یحییٰ تھے، یحییٰ کے بڑے بھائی تھے نفس زکیہ. ہاں، اس پہ ہم علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے، حضرت نفس زکیہ علیہ رحمہ پہ علیحدہ سے ہم ایپیسوڈ کریں گے. صحیح ہے. تو اچھا، یہ کہتے ہیں زیدیہ کہ امامت جو ہے یہ واجب علی اللہ نہیں ہے، واجب علی الناس ہے، یعنی لوگوں نے امام کو منتخب کرنا ہے، اور امام بنتا ہے قیام اور دعوت سے. صحیح ہے. یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے سے، ٹھیک ہے، اور دعویٰ کرنے سے. امام اس طرح سے نہیں بنتا کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہو. اچھا، یہ متع کی بھی قائل نہیں ہے، زیدیہ جو ہے متع کی بھی قائل نہیں ہے. عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے، آپ تصحیح کیجئے گا، کہ زیدیہ جو ہیں اہل سنت کے کافی قریب ہیں. اہل سنت کے کافی قریب ہیں. ہم نے کہا تھا کہ یہ امامت میں عصمت کی بھی اس طرح کے قائل نہیں ہیں، یہ اجتہادی خطا، لیکن تفضیل کے قائل ہیں. تفضیل کے قائل ہیں. لیکن یہ حضرات شیخین کو غاصب بھی نہیں کہتے، غاصب نہیں کہتے، غاصب نہیں کہتے کہ انہوں نے حضرت علی کا حق غصب کر لیا تھا. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہے، یہ کہتے ہیں. تو یہ زیدی ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 2 سے زیادہ امام ہو سکتے ہیں.
کیونکہ ان کے ہاں امامت جو ہے بیسیکلی زیدیہ کے ہاں امامت ایک سیاسی عہدہ ہے، یعنی امامت سے مراد جو ہمارے یہاں خلافت کا کانسیپٹ ہے کہ سلطنت، حکمرانی، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، یہ فاطمیوں کا حق ہے۔ تو ان کے ہاں پھر جو امامت ہے وہ قطعی ہے یا نہیں؟ ان کے ہاں امامت جو ہے نا وہ واجب علی الناس ہے، لوگ جس کو امام بنا دے وہ امام ہے، لیکن یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ فاطمی ہونا چاہیے، فاطمیوں میں سے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، بنائیں گے لوگ لیکن ہونا فاطمی چاہیے۔ تو پھر جو ان کے ہاں جو یہ اولاد ہے حضرت زین العابدین وغیرہ، یہ وہ ان کو پھر یہ امام نہیں مانیں گے؟ حضرت ان کو امام مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام وہ ہے جو کھڑا ہو میدان جنگ میں، صحیح ہے۔ جو گھر بیٹھا رہے وہ امام ہے ہی نہیں۔ یہ ابھی ہم آپ کو الکافی سے عبارتیں دکھائیں گے۔ یہ مہدی منتظر کی بھی قائل نہیں ہے کہ کوئی 12واں امام روپوش ہے، اس کا ظہور ہوگا، غیبت کی بھی قائل نہیں ہے، رجت کی بھی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ان کا امامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارا جو خاص طور پہ خلافت کا کانسیپٹ ہے اس سے کافی قریب ہے۔ ان کا جو امامت کا کانسیپٹ ہے، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت قریش میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ امامت فاطمیوں میں ہے، فاطمیوں کا حق ہے۔ قریش ذرا آپ کہہ لیں کہ ایک وسیع ٹرم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر ہو گئے، حضرت عمر ہو گئے، حضرت عثمان ہو گئے، یہ قریش تو ہیں لیکن فاطمی تو نہیں ہے نا، یہ بات ہے۔ ویسے یہ جو زین العابدین ہوں گے ان کو فاطمی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ فاطمی ہے نا، یعنی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی نسبت سے وہ ان کو فاطمی کہہ دیتے ہیں، لیکن حسنیوں نے بہرحال یہ ایک مقدمہ کھڑا کیا تھا اور بڑے شد و مت سے کیا تھا۔ یہ آگے باتیں آئیں گی جب ہم حضرت نفس زکیہ کو ڈسکس کریں گے نا، تو یہ باتیں آئیں گی۔ انہوں نے یہ مقدمہ بڑے شد و مت سے کھڑا کیا تھا کہ نجیب الطرفین جو سید ہے نا، جو ہم ہیں، حسنی کہتے تھے، اصل میں وہ فاطمی ہیں، یعنی جن کے ماں اور باپ دونوں ہی سید ہوں۔ صحیح ہے۔ اور جو مہات الولد ہیں یعنی جو لونڈیوں کی اولاد میں سے آئے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے مقابلے میں وہ امامت کے حقدار ہیں۔ یہ آگے بحث آئے گی۔ خیر بہرحال یہ اب دیکھیں کہ حضرت زید جو ہیں، حضرت زید جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، یہ محمد الباقر ایک امام کے بھائی ہیں، دوسرے امام کے بیٹے ہیں زین العابدین کے، تیسرے امام جو امام جعفر صادق ہیں ان کے کیا ہیں؟ چچا ہیں، ان کے چچا ہیں، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ تین ائمہ جن کو اثنا عشریہ امام مان رہے ہیں، ایک کے یہ بیٹے ہیں ایک امام کے، دوسرے کے بھائی ہیں، تیسرے کے، اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اب ظاہری بات ہے ان کو تو جہنم میں بھیجنے سے رہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بحث کیا ہو رہی ہے ان کے درمیان۔ یہ الکافی کا پیج ہے 331 کہ زید بن علی ایک روز امام محمد باقر کے پاس اہل کوفہ کے کچھ خطوط لے کر آئے رحمہم اللہ، ٹھیک ہے۔ محمد الباقر کون ہیں؟ ان کے بھائی ہیں، اپنے بھائی کے پاس وہ لے کے آئے اور انہوں نے زید کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی تھی، یعنی اہل کوفہ نے، اور لکھا تھا کہ لوگ ان کی مدد کے لیے جمع ہیں اور خروج کرنے کی ترغیب دی تھی، یعنی بنو امیہ کے خلاف خروج کریں۔ امام باقر نے فرمایا کہ ان خطوط کی ابتدا انہوں نے کی ہے یا تم نے جو لکھا ہے اور ان کو اپنی طرف بلایا تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا اس کی ابتدا انہوں نے کی ہے، ہمارے حق کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری قرابت کو پہچانتے ہوئے، یعنی انہوں نے ہمارا حق پہچانا کہ خلافت ہمارا حق ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں تو ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اہل کوفہ نے ہمیں خطوط لکھے اور اس لیے انہوں نے کتاب خدا میں ہماری مودت کے وجوب کو اور ہماری اطاعت کو فرض پایا، یعنی کتاب خدا میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ کیا کرو، محبت رکھو اور ان کی اطاعت بھی کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے انہوں نے ہماری پریشان حالی، تنگ دستی اور حکومت کے مظالم کو دیکھا ہے، تو اس لیے ہمیں خطوط لکھیں۔ امام باقر نے کہا کہ اطاعت تو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی ہے اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو اولین کے لیے تھا اور یہی آخرین کے لیے، اور اطاعت تو ہم میں سے صرف ایک کے لیے، البتہ مودت سب کے لیے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ امام محمد الباقر اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اطاعت سب کی نہیں ہے، اطاعت ایک ہی ہے ہم میں سے، مودت سب کے لیے، تو آپ کے ساتھ محبت رکھیں وہ، لیکن اطاعت ایک ہی ہوگی۔ اب وہ کون ہے؟ اشارہ بھی ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں بھائی کو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو خدا کی ربوبیت پر یقین نہیں رکھتے تمہیں بیوقوف بنائیں، ٹھیک ہے۔ آگے بریکٹ میں یہ بات لکھا ہوا ہے
بریکٹ میں یہ بات ہے، چونکہ تم امام منصوص من اللہ نہ ہوتی ہوئی خروج کا ارادہ رکھتے ہو، لہٰذا یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ لوگ تم کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتے، بس جلدی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی جلدی کرنے پر جلدی نہیں کرتا، اور تم اللہ پر سبقت نہ کرو ورنہ مصیبت تم کو عاجز بنا دے گی اور گرا دے گی۔ یہ سن کر زید کو غصہ آیا اور کہنے لگے وہ امام نہیں ہو سکتا جو گھر میں پردے چھوڑ کر بیٹھ جائے اور جہاد فی سبیل اللہ سے کنارہ کش ہو، بلکہ امام وہ ہے جو حدود اسلام سے دشمنوں کو روکے، اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرے اور رعیت سے ظالموں کو دفع کرے اور اپنے حرم کی حفاظت کرے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی محمد الباقر نے اپنے بھائی زید کو کہا، اے بھائی جس چیز یعنی امامت کی طرف تم اپنے کو نسبت دے رہے ہو اس کے متعلق کوئی گواہی تمہارے پاس کتاب خدا سے یا طریقہ رسول سے ہے، یا زمانہ سابق کی کوئی مثال ایسی دے سکتے ہو جس سے معلوم ہو کہ تلوار چلائے بغیر کوئی امام نہیں ہوتا؟ یعنی وہ تو کہتے تھے نا کہ امام وہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ امام وہی ہے جو جنگ و جدال کرے، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو، جو خروج کرے، اس کی کیا دلیل ہے؟ محمد الباقر اپنے بھائی کو یہ کہہ رہے تھے۔ یا علوم جو محمد الباقر تھے یہ بھی تلوار چلانے کے حق میں نہیں تھے نا، ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ جو حسنی ہیں وہ حق میں نہیں تھے۔ محمد الباقر تو ظاہری بات ہے یہ علی زین العابدین کی اولاد ہیں، حسینی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو حسینی ہے نا، یہ تو اب دیکھیں حسینیوں میں بھی اختلاف ہو گیا، کچھ حسینی تلوار چلانے کے قائل ہو گئے اور کچھ نہیں ہوئے۔ حضرت زید کون ہے؟ حضرت حسین کے پوتے ہیں، خود یہ کھڑے ہو گئے کہ حسنی کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور امام وہی ہے جو میدان جنگ میں کھڑا ہو۔ ہمارے دادا نے جو ہے وہ کربلا میں کھڑی ہوئی یزید کے خلاف، تو ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ خود حسینیوں میں اب سپلٹ شروع ہو گیا، یعنی یہ بھی ریفارمر تھے، آپ یہ بھی ریفارمر تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ دیکھیں امام کون ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو جہاد و قتال کرے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو۔ دیکھیں ان کا سٹانس بہت لاجیکل تھا، امام وہ، کیونکہ وہ امامت کبریٰ کی بات کر رہے تھے، یہ بات کر رہے تھے اس کے مقابلے میں امامت صغریٰ کی، کہ امام وہ ہے جس کے پاس علم ہو، جو حلال و حرام کو جانتا ہو، یعنی جو ہمارے یہاں فقی امام ہوتے ہیں نا، فقہ کے امام ہوتے ہیں، حلال و حرام کو جانتے ہیں، یہ اس کی طرف اس کو امامت صغریٰ کی طرف اس کو لے کے آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ امامت نہیں ہے، امامت صغریٰ کے لوگوں کو حلال و حرام بتا دیا اور قرآن کی آیات کا معنی مفہوم بتا دیا، مفسر قرآن بن گیا، فقی بن گیا، یہ امامت نہیں ہے۔ امامت تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا وہ حق وصول کرنے کے لیے کھڑے ہو، عدل کے قیام کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان میں اختلاف ہوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ وقت سے پہلے جہاد کر رہے ہیں، ابھی جہاد کا جو ہے نا وہ وقت نہیں آیا۔ اب آگے چل کے کیا نصیحت ان کو کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی پس اگر تمہارے پاس اپنے اس ارادہ کے متعلق خدا کی طرف سے کوئی دلیل ہے اور تمہیں اس امر میں اپنی صداقت کا یقین ہے اور تمہارا معاملہ واضح ہے تو ٹھیک ہے، جو کرنا چاہو کر لو، ورنہ ایسے امر کا قصد نہ کرو، اور اس سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو جس کا نصیب ابھی دنیا سے ختم نہ ہوا، یعنی سلطنت بنی امیہ، یعنی اس کو چلنے دو، ہاں اس کو چلنے دو۔ تو یہ اصل میں فقہی کام کر رہے تھے، یعنی حضرت حسین کی اولاد میں پھر آگے سپلٹ ہو گیا، کچھ ایسے ہوئی ہے جو امامت کبریٰ کی طرف چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اصل امامت تو وہ ہے، اس کے لیے جدوجہد کرو، یہ مسئلے مسائل میں پڑ گئے، اس کو تم نے امامت سمجھ لیا کہ حلال و حرام بتانے والا وہ امام ہے، یہ تو اور بہت سے فقہا یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم اس سلطنت کو ختم کرنے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کا قصد ہی نہیں کیا اس کے خاتمے کا، اور ان کی مدت حکومت ابھی آخر نہیں ہوئی اور ان کے زوال کا وقت ابھی نہیں آیا، بس جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی اور دنیا سے ان کا رزق اٹھ جائے گا اور مدت سلطنت اپنے آخری نقطہ پر پہنچ جائے گی اور یہ ان کی فضیلت اور باقاعدہ انتظام کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور رعیت اور بادشاہ دونوں کو اللہ ذلت اور حقارت میں خود ہی اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے گا۔ میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے اس امام کے بارے میں جو وقتی ضرورت کو نہیں سمجھتا اور جو اتنا جاہل ہو کہ اس کی رعایا اپنے بادشاہ سے زیادہ عالم ہو۔ اے بھائی، کیا تم زندہ کرنا چاہتے ہو ان لوگوں کی طریقہ حکومت کو جنہوں نے آیات خدا کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور بغیر خدا کی ہدایت کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور دعوی خلافت کیا بغیر کسی خدائی دلیل کے اور بغیر حکم رسول کے؟ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس امر میں کہ اے بھائی، کل تم کو سولی دی جائے کناسا میں، یہ فرما کر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آنسو جاری ہو گئے۔ یعنی آپ کا مطلب معاملہ یہ ہونا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت حسین بھی تو شہید ہو گئے، اگر ان کا یہ معاملہ ہونا ہے تو یہ کیا ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے کہ ان کو سولی دے دیا جائے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جس چیز کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں
آپ بھی تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بنو امیہ ظالم ہے، یہاں تو آپ نہیں سمجھتے، لیکن آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بنو امیہ ظالم ہے، تو پھر ٹھیک کون ہے جو کھڑا ہو رہا ہے ان کے خلاف؟ وہ تو نہیں جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک وہ ہے جو امامت کبریٰ کی بات کر رہا ہے، خلافت اور سیاست اور امارت کی بات کر رہا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ جو بیٹھا ہوا گھر میں فقہی مسائل بیان کر رہا ہے اور علم کے دعوے کر رہا ہے۔ تو یہ ان کے اندر آپس میں اختلاف تھا، جس اختلاف کو انہوں نے اجاگر کیا حسینیوں میں سے، خاص طور پہ زیدیوں نے، کہ اصل میں امامت یہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ امامت کا جو بیسک کانسیپٹ تھا اس کے اندر کیسے کیسے یہ اختلافات آ رہے ہیں۔ نہیں تو اس کے بعد پھر جو حضرت زید تھے وہ اٹھے کہ نہیں اٹھے امیوں کے اٹھے، خلاف؟ کیوں نہیں اٹھے؟ حضرت زید اٹھے۔ اب آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ یہاں ایک اور روایت ہے الکافی کی، کہ زید جو ہے نا وہ ابان سے روایت ہے کہ مجھے احول نے خبر دی کہ زید بن علی بن حسین نے کسی کو ان کی تلاش میں بھیجا۔ اس زمانے میں زید چھپے ہوئے تھے، تو حضرت زید نے احول کو بلوایا، تو احول آ گئے، تو انہوں نے حضرت زید نے ان سے کہا کہ اے ابو جعفر، اگر ہم میں سے کوئی آنے والا تمہارے پاس آئے تو کیا تم اس کے ساتھ خروج کرو گے؟ میں نے کہا اگر آپ کے باپ یا بھائی ہوں گے تو میں ان کے ساتھ ضرور خروج کروں گا، یعنی علی زین العابدین یا محمد الباقر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس قوم سے جہاد کرنے نکلوں، لہذا تم میرے ساتھ ہو۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ میں نے کہا میری اکیلی جان ہے، آپ کو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب اس طرح سے اس کو۔ اچھا، اب اس نے وہ احول نے کیا کیا، کہا کہ اگر روئے زمین پر خدا کی کوئی حجت یعنی منصوص من اللہ امام ہے تو آپ سے روگردانی کرنے والا ناجی ہے، یعنی نجات پانے والا ہے۔ اگر کوئی اور منصوص من اللہ امام ہے تو پھر تو آپ سے روگردانی کرنی چاہیے، اس امام کے پیچھے جانا چاہیے، اور آپ کے ساتھ نکلنے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ اور اگر روئے زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو تو آپ سے روگردانی کرنے والا اور آپ کے ساتھ خروج کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ ان کو تکلیف ہوئی کہ یار یہ تو حجت کسی اور کو بنائے بیٹھے ہیں، لڑ مر ہم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا حضرت زید نے، دیکھو ابو جعفر، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا تو میرے پدر بزرگوار میرے منہ میں لقمے دیتے تھے اور عمدہ گوشت کی بوٹیاں مجھے کھلاتے تھے، یعنی علی زین العابدین۔ یعنی تم محمد الباقر کی امامت کی طرف اشارے کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی آپ منصوص من اللہ امام اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ جانا نہ جانا برابر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے جو والد تھے ان کا معاملہ کیا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے میرے منہ میں لقمے ڈالتے تھے اور بہترین بوٹی سالن میں سے نکال کے میرے منہ میں ڈالتے تھے اور گرم لقموں کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرتے تھے تاکہ گرم لقمہ میرے منہ میں نہ جائے۔ یہ شفقت تھی میرے حال پہ میرے والد کی، تو جب کھانے کی گرمی میرے لیے برداشت نہیں کرتے تھے تو دوزخ میں جانا برداشت کر لیا۔ یعنی میرے باپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ امام وہ ہے تمہارا بھائی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دلیل کہاں سے لی ہے کہ میرے والد جو ہے بچپن میں اپنے ساتھ بٹھا کے گرم لقمہ میرے منہ میں نہیں جانے دیتے تھے، اتنی انہیں مجھ سے محبت تھی۔ یعنی اگر وہ امام ہوتے تو مجھے وہ ضرور بتاتے، وہ ضرور بتا، کیونکہ اگر وہ منصوص من اللہ امام ہے اور میں ان کی بات نہیں مان رہا تو میں جہنم میں جا رہا ہوں نا، تو میرے والد نے تو مجھے نہیں بتایا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب دیکھیں، مطلب دلچسپ بات آگے دیکھیں، تو کیا دوزخ میں جانا برداشت کر لیتے؟ بئی طور کہ جس امر سے تم کو آگاہ کیا مجھے اس کی خبر نہ دی، یعنی تمہیں بتا دیا احول کو کہ میرے بھائی امام ہے، خود مجھے نہیں بتایا میرے والد نے کہ میرا بھائی امام ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بھی اسی شفقت، اچھا اب اس راوی کا جواب سنیں۔ راوی نے کہا کہ یہ بھی اسی شفقت کے لحاظ سے تھا جو ان کو آپ پر تھی، اس لیے آپ کو خبر نہیں دی کہ اگر آپ نے اس کی امامت کو قبول نہ کیا تو نار جہنم کا سامنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ راوی نے اس کا جواب یہ دیا کہ والد نے مجھے تو بتا دیا اس لیے کہ میں نے تو قبول کر لیا، آپ کو یعنی احول کو کہ محمد الباقر امام ہے، آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر آپ انکار کر دیتے تو جہنمی بن جاتے۔ اب چونکہ بتایا نہیں ہے تو ایک شبہ ہے، ٹھیک ہے، ایک شبے میں آپ ہیں نا، آپ کو خبر ہی نہیں پہنچی، جب خبر ہی نہیں پہنچی تو آپ انکار کر دیں گے تو کم از کم جہنم میں تو نہیں جائیں گے۔ تو آپ کے والد نے آپ کو خبر نہ دے کے جہنم سے بچا لیا۔ یعنی اگر وہ خبر دے دیتے اور آپ انکار کر دیتے تو اہل جہنم میں سے ہو جاتے، جہنم میں سے ہو جاتے۔
تو اب آپ کو خبر نہیں پہنچی تو اس لیے آپ نے نس کا انکار نہیں کیا، تو آپ کے لیے شبہ پیدا ہو گیا، تو اب جہنم سے بچنے کی گنجائش پیدا ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں اب ظاہری بات ہے کہ حضرت زید نے امامت کا دعویٰ کر دیا، اب کسی طرح تو اس کو کیٹر کرنا تھا۔ اب یہ سارا بیانیہ نکل کے آ رہا ہے کہ حضرت زید کو جہنم سے بھی بچانا ہے، اور ان کا دعویٰ امامت بھی موجود ہے۔ ظاہری بات ہے زیدیہ فرقہ ہے، کیسے انکار کریں گے؟ آج تک چلا آ رہا ہے ان کے فالوورز ہیں، کتابیں ہیں ہر دور میں، امام چلے آ رہے ہیں، کیسے انکار کریں گے؟ اور دوسری طرف جو محمد الباقر ہیں ان کی امامت کو بھی ثابت کرنا ہے، ان کی امامت کو بھی ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت زید کی امامت کو بھی جو ہے وہ آپ نے، لیکن ان کو جہنم سے بھی بچانا ہے، آپ نے ان کو بھی بچا لیا۔ اب بعد میں اگر کسی نے انکار کر دیا تو اس کو تو سارے کو جہنمی بنا رہے ہیں آپ، لیکن ان کو بچانا ہے، ان کو بچانا ہے انکار کرنے کے باوجود۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یعقوب نے اپنے وہ آگے مثال دیتے ہیں کہ جی جیسے دیکھیں کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا، تو اسی طرح سے جو ہے محمد الباقر کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ایک اور جگہ پہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے صاحب امام جعفر صادق، اپنے بھتیجے کی بات کر رہے ہیں نا حضرت زید، ٹھیک ہے، کہ یہ جو امام جعفر صادق ہیں انہوں نے مدینہ میں لوگوں کو بتایا کہ میں کناسہ میں قتل کیا جاؤں گا اور سولی دیا جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں میرے قتل ہونے اور سولی دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد میں نے حج کیا اور امام علیہ السلام سے، یہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے امام سے یہ بات کہی، یعنی امام جعفر صادق سے یہ ساری، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ تم سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے تم نے ان کو گھیرا مگر وہ اپنی راہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو دیکھیں محمد الباقر بھی مخالفت کر رہے تھے، امام جعفر صادق بھی مخالفت کر رہے تھے، لیکن زید بن علی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے تھے، سارا معاملہ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان کو بشارتیں بھی ہیں، دیکھیں نا، یہ بحار الانوار ہے، ٹھیک ہے، یہ امام زین العابدین ان کے اوپر ہے یہ حصہ ششم۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بشارتیں ہیں۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں راوی آیا اور اس نے کہا کہ جی جو حضرت زید شہید تھے، ٹھیک ہے، وہ تشریف لائے اور دروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو جناب امام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں آپ کو خدا کی پناہ دیتا ہوں، آپ کناسہ میں سولی پر چڑھائے جائیں گے۔ تو حضرت زید کی والدہ وہ کیا کہنے لگی کہ آپ میرے بیٹے سے حسد رکھتے ہو، امام جعفر صادق کو کہنے لگی، ٹھیک ہے، مطلب یعنی اپنے چچا سے حسد ہاں صحیح ہے۔ تو اس پہ امام جعفر صادق نے 3 مرتبہ کہا کہ مجھے ان سے کیا حسد ہونا ہے، میں نے تو اپنے والد سے سنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی محمد الباقر سے، کیونکہ محمد الباقر کے وہ بھائی بھی تھے، ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا ہے اور وہ اپنے جد سے یعنی دادا سے نقل کرتے ہیں، علی زین العابدین سے، ٹھیک ہے، کہ ان کی اولاد میں ایک فرزند ہوں گے جن کا نام زید ہوگا، جو کوفہ میں قتل کیے جائیں گے اور کناسہ میں سولی پر لٹکائے جائیں گے، اور وہ اپنی قبر سے برآمد ہوں گے تو ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اہل آسمان ان سے خوش اور مسرور ہوں گے، ان کی روح ہرے پرندے کے پوٹے میں رکھ دی جائے گی جو آزادی کے ساتھ جہاں چاہے گا جنت میں چلے پھرے گا، یعنی اہل جنت میں سے ہوں گے، بلکہ یہاں تک بھی کہ ان کے جو متبعین تھے، فالوور سے، ان کو بھی جنتی بنایا۔ تو اس کے بعد جو حضرت زید ہیں پھر یہ قتل ہوئے یا ہاں ہوئی ہے نا، شہید ہوئی ہے نا، شہید ہوئے، اوکے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ حج میں حضرت زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک خواب بتاؤں، تو میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا میں جنت میں ہوں اور میرے پاس جنت کی ایک حور ہے جس سے بہتر میں نے نہیں دیکھی، تو میں اپنے تکیے کا سہارا لیے بیٹھا ہوں، تو ایک کہنے والے نے مجھے کہا کہ علی ابن الحسین آپ کو زید مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ راوی کہتا ہے کہ میں پھر گیا، حج کے موقع تھا، امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بچہ جو ہے وہ زید وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اور بہت سی روایتیں ہم کو مل جاتی ہیں۔ یہ امام باقر سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین سے کہا تھا کہ آپ کی نسل میں ایک فرزند پیدا ہوں گے جن کا نام زید ہوگا، وہ اور ان کے ساتھی قیامت کے دن لوگوں سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے گزریں گے اور ان کے چہرے روشن اور نورانی ہوں گے، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، یعنی حضرت زید اور ان کے ساتھی بھی، ٹھیک ہے۔
یہ امالی شیخ صدوق ہے. امالی شیخ صدوق بھی ان کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان پہ ہم علیحدہ گفتگو کریں گے. شیخ صدوق کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، جس طرح کلینی کا ہے نا اسی طرح. تو یہ ان کی جو ہے وہ روایتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک روایت جو ہے نا جس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جی حضرت زید جو ہے نا اصل میں امام جعفر صادق کی امامت کے اقراری تھے. دیکھیں وہ کس معنی میں اقراری تھے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ روایت یہاں پہ لے کے آئے ہیں کہ جی سلمان بن خالد جو ہے وہ زید بن علی بن حسین کے ساتھ کہیں باہر گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اور حضرت زید کھڑے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے ان سے کہا کہ جناب زید اور امام جعفر صادق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو سلمان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم امام جعفر صادق کا ایک دن زید کی پوری زندگی سے بہتر ہے. سائل نے اپنا سر ہلایا اور جناب زید کے پاس آ کے سارا قصہ سنایا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ امام جعفر صادق کا ایک دن آپ کی پوری زندگی سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اب سلمان کہتے ہیں کہ میں بھی اس طرف گیا اور جناب زید سے بھی ملا. وہ درمیان میں جو شیعہ ہوتے تھے وہ ادھر ادھر جا کے ایک دوسرے کو ان کی باتیں سناتے تھے. تو انہوں نے امام جعفر صادق کے بارے میں فرمایا کہ حضرت جعفر جو ہے احکام شریعت یعنی حلال و حرام میں ہمارے پیشوا اور امام ہیں. دیکھیں اصل میں ان کا کانسیپٹ یہ تھا، یہ جو زیدیہ تھے زید، یہ کہتے تھے کہ دیکھیں انہوں نے فقہی ذوق کے مطابق تعلیم و تدریس کو اپنا موضوع بحث بنا لیا، تو حلال و حرام ان سے پوچھو. وہ جو ہمارے ایک فقہی امام کا کانسیپٹ ہے نا، وہ اس کے لیے اپنے لوگوں کو ان کی طرف ریفر کرتے تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جہاں تک امامت کبریٰ کا تعلق ہے تو سیاست ویاست ان کا میدان نہیں ہے، ان کا میدان فتویٰ ہے. ان کا میدان فتویٰ ہے. وہ سیاست ہم لوگ کر رہے ہیں، امامت کبریٰ جو ہے وہ ہمارا حق ہے، حسنیوں کا ہے. ہاں باقی مسئلے مسائل پوچھنے ہو تو حسنیوں کا، لیکن یہ تو حسنی یہ حسینی ہے، یعنی حسنی یا پھر یہ جو یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے یہ جو ہے، ہاں حضرت حسین کی اولاد میں سے یہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب جو قیام کر رہے ہیں، جو قیام اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، نہیں تو حسنیوں میں سے. اور ان کی طرف سے حضرت زید رحمہ اللہ وغیرہ یہ کھڑے ہوئے تھے اور جو ہے وہ میدان کارزار میں موجود تھے. تو اس طرف جو حسنی تھے ان میں سے مطلب زیادہ تر لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے آپس میں پھر کیسے آپس میں کوآپریشن تھا، یہ کرتے تھے حسنی بھی اور یہ زیدی جو ہے، کیونکہ زیدیوں نے ان کو بھی امام مانا ہے، ان کو بھی مانا، ہاں حسنیوں کو بھی امام مانا، ان کو بھی امام مانا. ان کا آپس میں کلیش نہیں ہوا؟ نہیں کلیش نہیں ہوا، ان کا کلیش نہیں تھا. یہ مل کے جدوجہد کرتے تھے. اور یہ ایک کے بعد دوسرا آتا تھا نا، ایک کے بعد دوسرا آتا تھا. اور یہ بھی کہتے تھے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ امام ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. ہاں وہ تو یہ کہتے تھے کہ امامت تو اصل میں لوگوں کا انتخاب ہے، جس کو وہ منتخب کر لیں. ٹھیک ہے. مطلب اس معاملے میں وہ ریئلسٹک تھے. اچھا اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ ایک بڑے شیعہ عالم ہیں شیخ مفید، وہ یہ جواب دیتے ہیں. اس کا مطلب کسی نے ان سے کہا کہ جی آپ جو ہے، کسی زیدی نے ان سے کہا کہ آپ جناب زید کی امامت کے منکر ہیں. تو شیخ مفید نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم جو سوال کر رہے ہو نا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ان کا اپنا عقیدہ تھا. ہمارے نزدیک وہ امام ہیں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے امام ہیں. باقی ہم ان کو منصوص من اللہ امام نہیں سمجھتے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو منصوص من اللہ نہیں کہتے تھے. تو منصوص من اللہ امام جو ہے وہ ہمارے وہی ہیں، محمد الباقر اور ان کے بعد جعفر الصادق ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ہاں زیدیہ کے ہاں یہ اس طرح سے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. وہ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ امام ہمارے نزدیک منصوص من اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ وہ اس کو امامت کبریٰ اور وہ ریئلسٹک اپروچ بھی ان کی ہے. لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس جو علم ہے نا، ایک تو سیاسی بصیرت اور دوسرا علم، وہ کتاب اللہ کا علم ہو یا دین کا علم ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ تھا. زیدیہ یہ کہتے ہیں، یعنی زیدیہ یہ کہتے ہیں کہ زید بن علی زین العابدین کا جو علم تھا وہ محمد الباقر بن زین العابدین سے زیادہ تھا. یہ اب جیسے دیکھیں، یہ وہی الحدائق الوردیہ جو ائمہ زیدیہ کے بارے میں کتاب ہے. یعنی ایک طرف تو جو
یہ محمد الباقر ہیں، یہ درس و تدریس کا معاملہ چلا رہے ہیں نا، تو دوسری طرف وہ مطلب میدان کارزار میں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فقہ اور اس طرح کے معاملات ہیں اس پہ ہماری دسترس زیادہ ہے. زیدیہ جو کہہ رہے ہیں، زیدیہ جو کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، یہ ہم اس روایت کو پڑھ لینا، پھر اس کے بعد ہم کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بس آخری نقطہ ہے اس ایپیسوڈ کا ہمارا. یہ ایک ہے اثنا عشریہ، اس کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بحار جو کیا اس کتاب کا نام تھا، ملا باقر انوار، ملا باقر المجلسی کی جو کتاب تھی، خیر. تو وہ اس میں تو جو اثنا عشریہ کا نقطہ نظر تھا وہ ہمارے سامنے آیا. اب یہ جو زیدیہ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی ہم سمجھیں، پھر ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. ٹھیک. زیدیہ جو اپنی کتابوں میں روایتیں لے کے آئے ہیں نا کہ زید بن علی جو ہے انہوں نے محمد الباقر سے کہا، ٹھیک ہے، کہ ایک کتاب جو ہے وہ ہمارے والد کی تھی، وہ کتاب ہمیں چاہیے. علی زین العابدین کی، علی زین العابدین کی ایک کتاب تھی، تو زید نے کہا اپنے بھائی سے، محمد الباقر سے، وہ چاہیے، مجھے وہ کتاب چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھجوا دیتا ہوں. سال گزر گیا تو وہ معاملہ اسی طرح سے گزر گیا. سال بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو محمد الباقر نے کہا زید سے، اپنے بھائی سے، کہ آپ نے کتاب مانگی تھی والد صاحب کی. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اب ضرورت نہیں ہے. اچھا. تو محمد الباقر نے کہا آپ اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے والد کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی والد کے علم کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے میں اس سے مستغنی ہو گیا ہوں. اچھا. ہاں اگر تم نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو، جو کچھ اس کتاب میں ہے نا ہمارے والد کی کتاب میں، چلو اسی حوالے سے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو. یہ حضرت زید نے کہا؟ حضرت زید نے کہا اپنے بھائی کو، محمد الباقر کو، کتاب ان کے پاس تھی. اچھا. ٹھیک ہے. تو پھر محمد الباقر نے ان سے جو ہے وہ سوال کرنا شروع کر دیے، اور حضرت زید نے ان کو جو جواب دیا وہ بالکل کتاب میں اسی طرح سے لکھے ہوئے تھے. اچھا. اس سے زیدیہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ان کا علم وہابی تھا، عطائی علم تھا اللہ کی طرف سے. لیکن پہلے تو انہوں نے خود سوال کیا اس کتاب کا، انہوں نے پہلے سوال کیا کہ مجھے وہ کتاب دو. سوال کیا تو وہ اللہ نے پھر ان کو وہ دے دیا. جب بھائی نے نہیں دی تو اللہ نے ان کو وہ علم دے دیا. اسی طرح ایک اور روایت یہ لے کے آئے ہیں بشر بن عبداللہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں علی زین العابدین کی خدمت میں رہا، اور امام باقر کی خدمت میں رہا، امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا، اور عبداللہ بن حسن، وہی عبداللہ بن حسن عبداللہ الکامل، اور زید بن علی. تو میں نے زید بن علی سے زیادہ کسی کو حاضر جواب نہیں دیکھا. یعنی اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، ایون کہ وہ حسنیوں سے بھی زیادہ ان کا علم تھا. لیکن مبالغہ سارے کر رہے ہیں. اگر یہ مبالغہ ہے نا تو ان کے پاس بھی روایتیں ہیں، زیدیوں کے پاس بھی، کہ ہمارے ائمہ کا علم سب سے زیادہ ہے. ان کے پاس اپنی روایتیں، ان کے پاس اپنی روایتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور یہ یہاں پہ روایت لے کے آئے ہیں عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کا نزول ہو تو وہ لازماً تمہیں خبر دیں گے کہ زمین کی سطح کے اوپر سب سے افضل شخص اس وقت اگر کوئی موجود ہے تو وہ زید بن علی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اور بھی روایتیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیدیہ جو ہے جس طرح سے امامت کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تو وہ علم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. باقی وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اگر ایسی روایتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی حلال حرام ان سے جا کے پوچھ لو، تو یہ ان کی عاجزی تھی کہ ہم چونکہ جنگ و جدال میں مصروف ہیں تو ایسے میں لوگوں کو آپ ان کی طرف ریفر کر دیں کہ حلال حرام ان سے پوچھ لیں، جیسے عام فقہا کی طرف ہم لوگوں کو ریفر کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو امام جو ہے وہ کوئی مان رہے تھے. امام نہیں مان رہے تھے وہ زیدی جو ہے، یا حضرت زید ان کو امام نہیں مان رہے تھے. ہاں وہ اپنی مصروفیت، مشغولیت کی وجہ سے یا اپنی عاجزی اور ہمبلنس کی وجہ سے حلال حرام یا فقہی مسائل میں ان کی طرف ان کو ریفر کر دیتے. یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حلال حرام میں ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، وہ یہ بھی نہیں سمجھتے، یہ بھی نہیں سمجھتے، یہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن اپنی صرف مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے ان کی طرف ریفر کر دیتے تھے.
صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے آپ سب، آج کی ہماری بات یہاں مکمل ہوتی ہے. تو اس کے بعد ناظرین کرام جو بھی سلسلہ آگے بڑھتا ہے امامت کا، اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے دوبارہ بات کرتے ہیں اور دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.